الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے یہ فرمان خدا گے فیضان القرآن والو غور سے سن لو یہ فرمان خدا گے احمد آباد والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے
پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اور اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اور اگر موت کو عہدے کے ذریعے اور وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان وزیر کو کبھی بھی موت نہ آتی، اور اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی، اور اگر موت کو قوت و بازو کے ذریعے سے اور طاقت کے بلبوتے پر بھائی گیری کے ذریعے سے اور جین کی محنت کے زور پر اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اسی لیے فرمایا ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر تو موت ہے، کچھ کر لے اس سے پہلے، کچھ کر لے اس سے پہلے، جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا۔ اے انسان، جب واٹس ایپ پر تیری انا للہ کی خبریں شیئر ہونے لگے، اس سے پہلے تو اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے خالق کو راضی کر لے، اپنے مالک کو راضی کر لے، اللہ سے صلح کر لے، کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ فانی دنیا سے نہ صحابہ نے دل لگایا، نہ تابعین نے دل لگایا، نہ تبع تابعین نے دل لگایا، نہ اولیاء عظام نے دل لگایا، نہ محدثین نے، نہ مشائخین نے، نہ فقہاء نے، نہ مصنفین نے، اللہ والوں نے اس فانی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ارے ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ نہ فیضان القرآن ہمیشہ رہے گا، نہ ہم فیضان القرآن میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ احمد آباد ہمیشہ رہے گا، نہ ہم احمد آباد میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ ہمارا بزنس ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے بزنس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ ہماری فیملی اور بچے ہمیشہ رہیں گے، نہ ہم ہماری فیملی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا وقتی ہے۔ یوں فرمایا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ ارے انسان، کیا تو دیکھتا نہیں کہ مکڑی جالے بناتی ہے اور ایک عورت جھاڑو لیتی ہے اور 10 سیکنڈ میں ایسے جھاڑو پھیرتی ہے، اس کے سارے جالے ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، جو تو دنیا کے خاطر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، آخرت کو بھول کر کے جو کام تو کر رہا ہے، ملک الموت جب آئیں گے سب کے سب یہاں دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ کام کیا آئے گا؟
یوں فرمایا انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی جو کرنسی ہے وہ اچھے اعمال ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ، آخرت بدلے کی جگہ، دنیا ایگزام کی جگہ، آخرت رزلٹ کے ملنے کی جگہ۔ عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں، اور اپنی موت کی، اپنے مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اور گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ ارے اللہ والے کون، اللہ کے دوست کون؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ والے کون؟ فرمایا تقوی والے۔ تقوی میں لکھوے والے اللہ والے نہیں ہو سکتے، موبائل کا غلط استعمال کرنے والے وہ اللہ والے نہیں، بد نظری کرنے والے وہ اللہ والے نہیں۔ پھر کیا اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ کہنا گناہ تو ان سے بھی ہوتے ہیں، بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن جہاں گناہ ہوتا ہے دوسری گھڑی افسوس کی انتہا نہیں ہوتی، تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ جی سوری، اللہ پاک میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ یوں فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے۔ ایک کپڑا تھا وہ میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، لانڈری میں دھونے کے لیے دیا، جب دھو کر آیا ایسا لگا یہ کپڑا کبھی میلا ہی نہیں ہوا تھا۔ یوں فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے عزیزو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اتنا کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا۔ اب یہ شعبان کی آخری گھڑیاں ہیں، رمضان کی آمد ہے، رمضان توبہ کا مہینہ، رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ۔ آج تک ہم دنیا کرتے رہے، یہ دنیا نے ہمیں کیا صلہ دیا؟ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اب تو فکر عقبہ کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو راضی کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ۔ اب یہ دل کی تار، یہ ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یوں فرمایا ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ ارے ہم اپنا گھر صاف دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ اسے صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیدائش کے وقت اللہ نے ہمیں صاف دل دیا ہے،
اور یوں فرمایا جو قلب سلیم لے کے آئے گا خدا کے دربار میں وہی کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم کام آئے گا۔ میرے عزیزو، یہ دل کا سودا کبھی کسی سے نہ کرنا۔ یہ دل جو زمین، یہ دل کا جو ٹکڑا ہے، یہ ایک اللہ پر فدا کر دینا، اللہ اس کی بڑی اونچی قیمت لگائے گا۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ تو آسماں کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ایسے زیڈ تک کوئی بھی ہو، ایمان ہے اور اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس کا ہو جائے گا۔ بایزید بستامی اللہ کے ہو گئے، اللہ بایزید کے ہو گئے۔ جنید بغدادی اللہ کے ہو گئے، اللہ جنید کے ہو گئے۔ فضیل بن عیاض اللہ کے ہو گئے، اللہ فضیل کے ہو گئے۔ حالانکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، توبہ کی، اللہ کے ہو گئے، اللہ فضیل کے ہو گئے۔ بشر حافی پولیس والے شراب کے نشے میں جا رہے اور دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہے، دل کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے اللہ کا نام نیچے ہو، اٹھایا، چوما، اس کو سر آنکھ پر رکھا، ایک بلند جگہ پر رکھا۔ اللہ نے الہام فرمایا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو پیر سے اٹھا کر سر تک پہنچا دیا، ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچائیں گے۔ میرے عزیزو، بشر حافی اللہ کے ہوئے، اللہ بشر کے ہوئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ کے ہوئے، اللہ مولانا الیاس صاحب کے ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک گانا گانے والا جنید جمشید، جب اس نے توبہ کی اور جنید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گئے۔ فیضان القرآن والو، احمد آباد والو، دنیا والو، میں اور آپ توبہ کریں گے، اللہ کو بڑا کریم پائیں گے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، زمین اسی کی بچھائی ہوئی ہے، سمندروں کا نظام وہی چلاتا ہے، پہاڑوں کو اسی نے بنایا ہے، آسمان سے پانی وہی برساتا ہے، زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے، انڈے سے بچے کو وہی نکالتا ہے، ساری دنیا کا نظام وہی چلاتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، لاک ڈاؤن میں پوری دنیا کو رزق پہنچا کر کے بتایا کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ مولانا اگر جھوٹ نہ بولوں گا میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ارے جو یتیم ہے انہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے، جو بیوہ ہے انہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے انہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کس نے کھلایا تھا؟ جب اسکول جاتے تھے اس وقت کون کھلاتا تھا؟ آج جب کہ جوان ہوئے ہیں، کچھ کمانے کے قابل ہوئے ہیں، آج کون کھلا رہا ہے؟ کل کو جنازہ اٹھے گا پھر ہمارے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ فرمایا ایک اللہ، کھلانے والی ذات ایک اللہ کی، پلانے والی ذات ایک اللہ کی۔ اسی لیے کھانے کے بعد کی دعا میں اس بات کو یاد دلایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ تجھے مسلمان بنایا ہے نا، کسی یہودی کو، کسی نصارہ کو، کسی مشرک کو، کسی مجوسی کو، کسی میرے نافرمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، تو مسلمان ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا فضل ہے۔ ہر کھانے کے بعد اس کو یاد دلایا، تجھے مسلمان بنایا، میں نے بنایا، اب تیرا کیا کام ہے کہ دنیا کا ایک بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تیرا یہ کام ہے کہ تو ان کے لیے رو،
تو ان کے لیے تڑپ، فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ ہمارے دل میں نبی والی تڑپ ہو، نبی والی فکر ہو، نبی والا غم ہو، نبی والا درد ہو، نبی والی کڑن ہو۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر والفکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے اور فکر میں رہتے تھے۔ ذکر کس کا تھا؟ اللہ کا۔ فکر کس کی تھی؟ امت کی، پورے عالم کی، ہر فرد بشر اور ہر فرد جن اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں کیسے کامیاب ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، اکثر صحابہ نیو مسلم ہے، حضرت ابو بکر نیو مسلم، حضرت عمر نیو مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اسلام کے سخت دشمن تھے، ایک وقت تھا اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، صرف مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، ننگی تلوار لے کے نکلے۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، صاف اعلان، کوئی بیچ میں آئے گا اس کی بھی گردن کا مسئلہ ہے۔ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں، تاجدار مدینہ کے دشمن یہ ہے جو سب کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ ہے جو سب کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی نہ رہے بانس، نہ بجے بانسڑی، اور سارے مکہ کے کافروں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ عمر جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ننگی تلوار لی ہوئی ہے، تلوار کو میان سے نکالا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی جرت کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نیچے حضرت عمر کا ارادہ کچھ اور ہے اور اوپر اللہ کا عمر کے ساتھ ارادہ کچھ اور ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ جو عشرہ مبشرہ ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ اس کے باوجود اپنے بارے میں اتنے فکر مند ہے، اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند ہے، اور جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ ثانی ہے، آقا نامدار کے خسر ہے، کئی دفعہ حضور کی زبانی جنت کی بشارت سن چکے ہیں، اور کئی دفعہ یہ بھی سن چکے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اس کے باوجود حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو کہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول کے رازدان تھے۔ اللہ کے رسول نے منافقین کی فہرست اور منافقین کے نام کو حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے بڑی عاجزی سے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ، یہ اللہ کے نبی کا اور تیرے درمیان کا راز ہے، میں وہ فاش نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حضور نے جو تجھے منافقین کی فہرست بتائی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ حضور کی زبانی جنت کی بشارت سننے والے، اس کے باوجود اتنے فکر مند ہیں، اور ہم نے تو ایسی کوئی بشارت بھی نہیں سنی، اس کے باوجود ہم بہت مطمئن ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ سے دعا کر لیجئے، پیارے اللہ، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ آج سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے۔ ارے رمضان کے روزے مولانا بڑی گرمی کے روزے ہیں، ہاں اس گرمی کے روزے کی برکت سے اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا، اس پیاس کی برکت سے اللہ قیامت کی پیاس سے بچائے گا، اس بھوک کی برکت سے اللہ قیامت کی بھوک سے بچائے گا۔ ارے روزے بڑے لمبے ہیں، ہاں ثواب بھی بڑا لمبا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بیان کرتے کرتے پانی کی پیاس لگتی ہے، آپ یقین مانو رمضان میں کبھی کبھار 3 بیان ہوتے،
روزے کی حالت میں پانی کی پیاس کا احساس نہیں ہوتا، یہ اس وقت اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ارے روزے پر اللہ کیا دے گا؟ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، ایک حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب، روزے پہ اللہ کیا دے گا؟ ارے بہت سی چیزوں کے بارے میں فرمایا، یہ کرو تو یہ دوں گا، یہ کرو تو یہ دوں گا، ایک سبحان اللہ پہ یہ دوں گا، ایک درود شریف پہ یہ دوں گا۔ اور روزے کی باری آئی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ رکھو، اللہ مل جائے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا۔ میرے عزیزو، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا چاہیے، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، ایک رمضان ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک رمضان ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ کوالٹی والا رمضان گزاریں، روزہ ایسا رکھیں اللہ کو پسند آ جائے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، آنکھ سے غلط نہ دیکھیں، زبان سے غلط نہ بولیں، کان سے غلط نہ سنیں۔ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت کم سے کم 10-15 منٹ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ ہاتھوں کو کٹورا بنا کر اللہ کے حضور پیش کریں، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک سے آرڈر نہ کریں، آرڈر نہ کریں، آرڈر نہ کریں۔ آرڈر چھوٹا آدمی بڑے کو کرتا ہے، مانگا کریں، منوایا کریں، منت سماجت کیا کریں۔ جس طرح ایک وڑا پاؤں مانگنے والا 10 روپے کا سوال کرنے والا جس طرح منت سماجت کرتا ہے، بھائی صاحب 10 روپے دے دو، بھائی صاحب 10 روپے دے دو، بھائی صاحب 10 روپے دے دو، اس کا ہاتھ بھی سوالی، اس کے پیر بھی سوالی، اس کے کپڑے بھی سوالی، اس کے زبان بھی سوالی، دل بھی حاضر ہے، دماغ بھی حاضر ہے، پوری توجہ مانگنے والے کی طرف ہے۔ اور ہم اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میرا عزیزو، دل لگے تو بھی مانگو، دل نہ لگے تو بھی مانگو، مزہ آئے تو بھی مانگو، مزہ نہ آئے تو بھی مانگو۔ مانگنے کا موقع مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے تھے، 63 مرتبہ، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں۔ کم سے کم ہم روزانہ 3 پارے تو پڑھیں، لیکن کوالٹی والا پڑھیں، جلدی جلدی نہیں، تیزی سے نہیں۔ ہمیں چائے کوالٹی والی چاہیے، ہمیں کھانا کوالٹی والا چاہیے، ہمیں دنیا بھر کی چیزیں کوالٹی والی چاہیے۔ چالو کپڑے ہمیں پسند نہیں، چالو جوتے ہمیں پسند نہیں، یہ چال چلاؤ اعمال اللہ کے یہاں بھی اس کا اعتبار نہیں۔ میرے عزیزو، کوالٹی والے کیا کریں، محبت کے ساتھ کیا کریں، اللہ کو پسند آ جائے، ایسے کریں، پیارے اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جی اس عاجز سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ موقع دے، 1-2 مرتبہ 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں سے، پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے۔ پہلے غلام ہوگا پھر امام ہوگا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سمجھ تو یہ آتی ہے، یوں کہنا چاہیے تھا وکونوا مع المتقین، تقوی چاہیے،
तकवे वालों के साथ हो जाओ। ना 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 ना, हो सकता है कोई जाहिर में तकवा बता रहा हो और उसकी तन्हाई पाक न हो, उसके मोबाइल का इस्तेमाल पाक न हो, उसकी नजरें पाक न हो। जो सच्चे तकवे वाले हैं, जो सादिकीन हैं, उनके साथ हो जाओ। सब्जी सब्जी वालों के पास, लोहा लोहे वालों के पास, कपड़ा कपड़े वालों के पास, इसी तरह अल्लाह अल्लाह वालों के पास। मेरे अजीजों, एक बड़ा तबका जवानों का है, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। जो भी अमल करे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। आज जुमा का दिन है, हम लोग गुस्ल करके आए हैं। एक वो दिन आने वाला है, मुझे और आपको गुस्ल दिया जाएगा। आज कपड़े पहन के आए हैं, एक वो दिन आने वाला है, मुझे और आपको कफन पहनाया जाएगा। याद रखना, कफन में जेब नहीं होगा, कब्र में अलमारी नहीं होगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे, किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे, कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे, किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे, कौन गोद में उठाकर कब्र के अंदर रखेगा नहीं पता। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मेरा भी इंतकाल होगा एक दिन, मेरी बीवी का भी होगा और मेरे बच्चों का भी होगा। एक नजर डालो अपनी बीवी बच्चों पर कि इनका जनाजा उठने वाला है, इनको कब्र में दफन होना है, इन्हें अल्लाह के दरबार में पेश होना है। अपने घर के माहौल को दीनदारी वाला माहौल बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। घर में दीनदारी वाला माहौल कायम करो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेल घास खाता नहीं। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार के आना न होगा यहाँ बार बार। ये तो एक बयान था जो तकरीर के अंदाज में था। ये तो आप बहुत सुन लोगे, होते रहेंगे, यूट्यूब पर भी आप बहुत सुन सकोगे, लेकिन मेरे अजीज़ों, इससे ज़िंदगी नहीं बनेगी, न मेरी न आपकी। फिर कैसे बनेगी? तो फरमाया, ज़िंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, यूट्यूब पर भी बहुत होती है, और पूरी पूरी अलमारी भरी हुई है, और फ़ज़ाइल अमल पूरी अच्छी बातों से भरी पड़ी है, लेकिन इससे ज़िंदगी बनती नहीं। इन अच्छी बातों पर अमल करने से ज़िंदगी बनती है। ज़िंदगी चीज़ों से खूबसूरत नहीं होती। एसी से चमड़ी को ठंडक लगती है, दिल को ठंडक नहीं लगती। तो ज़िंदगी कैसे खूबसूरत होती है? ताजदार मदीना फ़ख्र दो जहां सय्यदुल अरबी वल अजम हज़रत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारने से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। तय करो इंशाअल्लाह हमारे नबी की नकल उतारेंगे, हमारे नबी की मोहब्बत में जिएंगे और हमारे नबी की मोहब्बत में मरेंगे, और आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। यहाँ से कौन कौन है जिसका इंतकाल होने वाला है? ऐसा कोई है? उठाओ ना ऐसा हाथ, थोड़ा ऐसा ऊपर, दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। ऐसे मरना है, जाना है ना अल्लाह के पास, राज़ी करके जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।